السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے جو پی ڈی اے میں اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آج اہم پیش رفت تو یہ ہوئی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بیان دیا کہ پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹس جاری نہیں کیا گیا، بلکہ وضاحت پوچھی گئی ہے کہ انہوں نے جو بھروسہ توڑا ہے پی ڈی ایم کا، ایسا کیوں کیا۔ تو بہرحال شاہد خاقان عباسی کے اس بیان کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگوں کے بیانات سامنے آئے ہیں، جس میں ان کے سیکریٹری جنرل نیئر بخاری نے جو بیان جاری کیا ہے، یا پلوہ شاہ خان کا بیان آیا ہے، یا فیصل کریم کنڈی کے بیان سامنے آیا ہے، اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف اور پی ڈی ایم کے خلاف جارحانہ رویہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جس طریقے سے ان کو عامر کی گود میں پلنے اور اس طرح کے تانے دے رہے ہیں، تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملے کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں، الجھانا چاہتے ہیں، اور راہیں جدا کرنے والے سمت کی طرف جو ہے سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ غلطیاں تو دونوں طرف سے ہوئی ہیں، اور یہ بھی طے تھا کہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مفاد ہیں اور ان کے اپنے مفاد ہیں، اور جس طریقے سے پی ڈی ایم چلا، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچائی نہیں، اپنی منزل تک پہنچائی نہیں، اس سے پہلے ہی بہت ہی چھوٹے جو ہے مفادات کے خاطر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ اور الٹیمیٹلی اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کا اور اس نہج پہ ٹوٹنے کا الٹیمیٹلی فائدہ تو پاکستان کی حکومت کو ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کو ہوا، کہ جو ایک نیریٹو بلٹ ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور ایک امید بندھی تھی، تو وہ ساری امیدوں پہ پانی پھر چکا ہے۔ اب کس کا اس میں کتنا قصور ہے، یہ میرے خیال میں اس موقع پہ اس پہ بحث کرنا فضول ہے، کیونکہ یہ فریقین کو خود بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں پر غلطیاں کی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب دونوں کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں کہ واپس وہ اس ردھم پہ آ جائیں۔ کیا اس طرح کا ممکن بھی ہے؟ بظاہر کم از کم مجھے تو ممکن ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ چلیں پیپلز پارٹی نے پہل کی، غلطی کی کہ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر کے لیے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی نون لیگ کے ساتھ، وہ اس سے مکرے۔ وہ بھی عجیب بات ہے کہ اعظم تارڑ کے نامینیشن پہ اعتراض کیا کہ جی انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے قتل کیس میں جو 2 پولیس اہلکار تھے ان کی نامزدگی جو ان کے وکالت کی تھی، اس لیے جو ہے وہ اب ایک طرف 2 پولیس والے جو نامزد ہیں کیس میں، ان کی وکالت پہ تو یہ عذر دیتے ہیں، لیکن پرویز الہی کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی اور پرویز مشرف کے سے انہوں نے حلف لیا، جو کہ بے نظیر صاحبہ اپنی زندگی میں نامزد کر گئی تھی۔ تو ایک طرف اپنا کیریکٹر دیکھ لیں خود یہ ہے، اور دوسری جانب اعتراض کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میرے خیال میں کہ اس وقت جو ہے مریم نواز نے تھوڑی جلد بازی کی، اور نون لیگ تھوڑا اگر ان کو گو تھرو دے دیتے، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سے کیا بنتا ہے، کیا اتنا بڑا عہدہ بھی نہیں تھا، تو کم از کم پیپلز پارٹی کو وہ جواز نہ ملتا، اور نون لیگ اس پہ تھوڑا سا فائر فائٹنگ کر کے معاملے کو بہتر کر سکتی تھی۔ لیکن اب تو پانی پلوں کے نیچے بہہ چکا ہے، تو اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن اب جو ہے مولانا صاحب بھی گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ پی ڈی ایم کے لیڈر کے طور پہ آپ سامنے آئیں اور جو فریقین کے درمیان بیٹھ کے صلح صفائی کرائیں، اور اپنا پلڑا جو ہے وہ کسی بھی ایک پارٹی کے جانب ان کو ڈالنا فی الحال نہیں چاہیے تھا، جیسا کہ گزشتہ روز ہم نے سینٹ کے جو اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ میں دیکھا۔ تو بہرحال مولانا صاحب جو اتنے زیرک سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اور آپ اگر دیکھیں کہ اپوزیشن کے ایم آر ڈی اور اے آر ڈی کے بعد جو نوابزادہ نصر اللہ خان کی پوزیشن تھی، وہ ایک بزرگ کا کردار جو ہے مولانا صاحب کو ملا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ خود بھی شاید جو عہدے کے تقاضا ہیں اور جو اس کا انصاف کرنا چاہیے، وہ رول ادا کرنے فرنٹ فٹ پہ آ کے کرنے کے بجائے مولانا صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا گوشہ نشینی کا، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ان کی صحت، بالکل وہ عمر کے کافی سینئر آدمی ہیں،
تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہیلتھ کے ایشوز بھی ہوں، لیکن ان کی خاموشی جو ہے ایک طرف پی ڈی ایم میں مزید جو ہے اختلافات کا باعث بن رہی ہے، دوسری جانب جو ہے یہ بھی ایک میسج آ رہا ہے کہ جی جو حکومت ان کو گیدڑ ببکیاں دے رہی تھی، دھمکا رہی تھی نیب کے حوالے سے اور وہ ساری چیزیں، تو اس پہ تھوڑا انہوں نے کنڈ کی ہوئی ہے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی تنقید بھی کریں گے، نتیجے بھی اخذ کریں گے، گورنمنٹ بھی پروپیگیٹ کرے گی۔ تو میرے خیال میں اس چیزوں سے بچنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کا جو رول پلے کرنا چاہیے فرنٹ فٹ پہ آ کے، اس پہ ان کو سوچنا پڑے گا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ جو ایک ماحول بنا اس کو تو اسٹیبلشمنٹ نے بگاڑ دیا۔ اب پیپلز پارٹی کا جو جس اسٹیج پہ داخل ہو گئی ہے، دیکھیں لان تان تو ان پہ ہوگی، جو کچھ بھی انہوں نے پتے کھیلے، حالانکہ کوئی ایسا جواز نہیں تھا جس طرح انہوں نے پی ڈی ایم سے اپنی راہیں الگ کرنے کی کوشش کی یا سولو فلائی کرنے کی کوشش کی۔ جس طریقے سے نون لیگ باپ پارٹی کا تانا دے رہی پاکستان پیپلز پارٹی کو، حالانکہ انہوں نے خود بھی تو وہی کام کیا پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ، جو مل کے آپ نے ان اپوز سینیٹر کروائے، تو اس سے بھی تو پی ڈی ایم کو اعتماد میں نہیں لیا تھا اور بلکہ فیور مانگی پیپلز پارٹی سے کہ آپ اپنا امیدوار جو ہے وڈرا کرائیں، تو وہ انہوں نے وڈرا کیا۔ تو بہرحال اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات جو ہے ان پہ قابو پانا چاہیے تھا، اس کو وجہ اختلاف بنا کے ایک دوسرے کو کوسنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اس حوالے سے وائٹ پیپر تیار کر رہی ہے، اور وہ وائٹ پیپر جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں کہ جی نون لیگ نے کیسے کیسے ان کے ساتھ بے وفائی کی، فرحت اللہ بابر کو کیسے ہروایا گیا خیبر پختونخوا میں، کس طرح انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی تھی اس کو خلاف ورزی کی اس کے، اور دیگر معاملات بھی جو ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے ان کے پاس بھی ایک لمبی فہرست ہے جس کو وہ بنیاد بنا کے یہ پبلک کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں جو ان کو یہ نوٹس دیا گیا ہے، تو اس کے جواب کے حوالے سے تو اس میں رضا ربانی اور دیگر لوگوں کا خیال تھا کہ جواب دینا چاہیے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس کو اگنور کرنا چاہیے اور جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی انہوں نے بنائی ہے جو جواب تیار کر رہی ہے، اور یہ جواب پھر اپروول کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو پیش کیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے اس کو پبلک کیا جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہارڈ ہٹنگ والا جو ہے رویہ اپنانا چاہتی ہے، اور جس سے جو ہے مزید صورتحال خراب ہوگی اور حکومت جو ہے وہ ایٹ ایز ہوگی۔ حالانکہ اس وقت جو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ کیبنٹ میں بڑے پیمانے پہ ریشفل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ہٹانے اور کچھ لوگوں کے محکمے تبدیل کرنے کی جب بات ہوئی، تو اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے تھے تو اس پہ وہ اڑ گئے، انہوں نے کہا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، جس پہ پھر ان کو کڑوی گولی نگلنی پڑی اور پھر وہ ڈیلے ہو گیا۔ اور حالانکہ شبلی فراز پہلے کیبنٹ کی بریفنگز دیا کرتے تھے، لیکن جو لاسٹ کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس کی بریفنگ آ کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے دی، تو وہ انڈیکیشن ہے کہ وہ فواد چودھری کو بنانا چاہ رہے ہیں، چونکہ وہ اناؤنسمنٹ ایک ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ اختلافات ان میں پائے جاتے ہیں۔ تو جب ان کا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں ہے گورنمنٹ کا، اور ایسے ماحول میں جب آپ اپوزیشن کے ایک دوسرے کے خلاف صف بندی کریں گے جس طرح کا کہ گزشتہ روز سینٹ میں ہم نے دیکھا، تو اس سے اپوزیشن جو ہے آپس میں الجھتی رہے گی، حکومت کو اپنا جو ہے وہ ٹف ٹائم کیا دے گی، یہ تو حکومت کو اور مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ تو بہرحال اپوزیشن کو ایک میچورٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے الجھیں اور دست گریباں ہوں آپس میں۔ اس سے جو ہے الٹیمیٹلی نہ پبلک کو کوئی فائدہ ہوگا، الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کو ہوگا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت، اللہ حافظ۔